السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، اس ویڈیو کے اندر بہت اہم مناظرہ جو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہودی عالم کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا وہ ہم سنیں گے اور اس کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کس طرح تھا اور کس طرح یہودی مغلوب ہوا اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیت گئے تھے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا نشان پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نیا درس، ہر نئی ویڈیو آپ کے سامنے آئے اور آپ آسانی سے دیکھ سکیں اور آپ کو اسلامک جتنے بھی ووکیبلریز ہے، اسلامک نالج ہے، آپ کو دیکھ سکیں، سن سکیں اور آپ جو ہے اپنی زندگی کو بہتر کر سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا تھا اور ان کا جو ایک عالم تھا وہ تقریر کر رہا تھا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی ان کے عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع میں شور ہوا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے کہا دخل فینا محمدی، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ تو زبان بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا اسے کھڑا کرو، قتل کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دیں گے۔ تو کہا نہیں بھائی، جو محمدی ہو کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا میں سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ضرور جواب دوں گا۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سوال کروں گا تو جواب دے گا۔ تو اس نے کہا ہاں میں جواب دے دوں گا۔ تو یہودی عالم نے سوالات شروع کر دیے۔ میں سب سے پہلا سوال تھا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ دوسرا نہیں۔ اس نے پھر پوچھا کہا کہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو۔ فرمایا اللیل والنہار، یعنی دن اور رات دو ہے جس کا تیسرا نہیں۔ پھر اس نے کہا تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو۔ فرمایا لوح و قلم اور کرسی تین ہے، اس کا چوتھا نہیں۔ پھر اس نے کہا چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو۔ فرمایا تورات، زبور، انجیل اور قرآن یہ چار ہے، اس کا پانچواں نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ پانچ بتاؤ جس کا چھٹا نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہے، 6 نہیں۔ اس نے کہا کہ 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، 7 میں نہیں۔ کہا کہ 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں۔ تو فرمایا علم ترو کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، کہ میرا رب کہتا ہے میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے 7 آسمان 7 ہے کا 8واں نہیں۔ پھر اس نے سوال کیا کہ 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو۔ فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ 9 بتاؤ جس کا 10 نہیں۔ فرمایا فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ، کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدمعاش تھے، 10واں نہیں تھا، اللہ نے 9 کہا ہے۔ اس نے پھر کہا کہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں۔ فرمایا حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 ہے 11 نہیں۔ کہا وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں۔ تو فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں تھے۔ کہا کہ وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں۔ فرمایا سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ اس نے کہا وہ 13 بتاؤ جس کا 14 نہیں۔ فرمایا رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہے، 14 نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ وہ بتاؤ وہ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا، اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا، اللہ کی پیداوار ہے لیکن خود سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا گھوڑا۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین دن؟ تو فرمایا جمعہ کا دن۔ کہا کہ بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا لیلۃ القدر۔ پھر پوچھا کہ بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ۔ پھر اس نے کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ نے عورت کو مکار بنایا اور اس کے مکر کا اقرار کیا کہ ان کیدکن عظیم، کہ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے، بہت عظیم مکر ہے۔ کہا کہ بتاؤ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا والصبح اذا تنفس، کہ میرا رب کہتا ہے کہ مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔
یہ 20 ہو گئے۔ آپ لوگوں نے آخر تک سننا ہے، آخر تک دیکھ لیں۔ آخر میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک سوال کریں گے اور جو یہودی ہے اس کا منہ بند کے بند رہ جائے گا۔ تو 21واں جو سوال تھا یہودی کا، اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دے دیا، ان سے بات کی۔ فرمایا 7 زمین 7 آسمان۔ اللہ نے 7 زمینیں 7 آسمان بنائے اور ان 14 کو خطاب فرمایا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، تو ان 14 کے 14 نے کہا کہ یا اللہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين۔ اس نے پھر کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا، پھر اللہ نے اسے خرید لیا۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا ہے اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا۔ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے۔ اس نے پھر کہا کہ بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی۔ فرمایا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹا کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ پھر اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی۔ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی شام کو آئے اور بکری کا خون کرتا کے اوپر مل کر آئے اور جھوٹ بولا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیڑیا اٹھا کے لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار اور ان کی توبہ کرنے پر اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر اس نے کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی۔ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ اچھا، اب حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب میرا بھی ایک سوال ہے، کہ سوالات سارے پورے ہو گئے تو انہوں نے بھی فرمایا کہ میرا ایک سوال ہے، میں صرف ایک سوال کروں گا، جواب دو گے؟ کہا دوں گا۔ فرمایا ما مفتاح الجنہ، کہ مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے۔ یہودی عالم خاموش ہو گئے تو نیچے مجمع سے لوگوں نے کہا کہ بولتے کیوں نہیں، تم نے سوالوں کی بوجھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا اور آپ ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں، یہی آج ہم کہتے ہیں کہ جناب مجھے سارا پتہ ہے تو مانتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں کیا کریں، مجبور ہے، اسی مجبوری کو توڑنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ یہودی عالم نے کہا جواب تو مجھے آتا ہے، تم مانو گے نہیں؟ کہنے لگے اگر تو کہے گا تو ہم مانیں گے کہ جنت کی چابی تو محمد رسول اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے اور جنت کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، تو یہ وہ یہودی جو ہے وہ اسی طرح ناکام ہو گئے اور اللہ جل شانہ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو غالب کر دیا اور وہ جیت گئے۔ اس واقعہ کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اتنا بھی آج ایمان نہیں کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو یہ اسلام کہاں سے زندہ کرے گا؟ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرے گا؟ کی نمازیں اس کو کیا نفع دیں گی؟ دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں، معاف کرنا، دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی دنیا والا ہے کہ مال اور مال ہو، پیسہ اور پیسہ ہو۔ دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے